آج میں موجود ہوں گورنمنٹ پرائمری سکول ہائم کے اندر، جو ضلع خضر کے ہیڈ کوارٹر گاکوچ سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک تاریخی سکول ہے جس سے گلگت بلتستان کے پہلے جرنل نے تعلیم حاصل کی اور آرمی میں کمیشن لے کر کے وہ اپنے عہدے پر ترقی کرتے چلے گئے اور جرنل کی پوزیشن تک وہ پہنچے۔ اسی طرح اس سکول سے گلگت بلتستان کے پہلے بریگیڈیئر نے تعلیم حاصل کی اور وہ ترقی کر کے بریگیڈیئر بن گئے۔ اس کے علاوہ بے شمار لوگوں نے یہاں سے بنیادی تعلیم حاصل کی اور آج وہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن سکول کی خستحالی کا یہ عالم ہے کہ اس پرائمری سکول کے اندر 120 طلباء کے لیے صرف 2 کلاس رومز ہیں اور ان 120 طلباء کے لیے صرف 3 ٹیچرز موجود ہیں۔ میرے عقب میں چادروں سے بنا ہوا یہ جو کیبن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس سکول کا سٹاف روم ہے۔ ان 2 کمروں پر مشتمل یہ جو سکول ہے، اس میں 120 کے قریب طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ یہ پسماندہ سکول اپنی خستحالی پر ماتم کنا ہے، لیکن آج تک اس کی شنوائی کہیں نہیں ہو سکی۔ اس سکول کو اپ گریڈ کر کے مڈل سکول بنانے کی ضرورت تھی، لیکن آج تک محکمہ تعلیم نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے یہاں سے طلباء و طالبات پرائمری کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گاکوچ چلے جاتے ہیں اور یہاں سے در بدر کے ٹھوکریں کھا کر کے گاکوچ میں جا کر کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اور جو بچے پرائمری کے اندر بھی یہاں زیر تعلیم ہیں، ان 120 طلباء کے لیے بھی صرف 2 کلاس روم، 1 باتھ روم اور یہ کیبن کا بنا ہوا یہ سٹاف روم یہاں پر موجود ہے، جس میں گرمی ہو یا سردی یہ طلباء و طالبات یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سکول کو بہت جلد اپ گریڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن تاحال اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اس موقع پر میں اس حلقے کے منتخب نمائندے اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی جناب نذیر ایڈوکیٹ صاحب سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے جہاں اپنے حلقے کے اندر اور بہت سارے پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہے، بہت سارے سکولوں کو انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے پروجیکٹ دیے ہیں، وہیں ان کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس پسماندہ علاقے کے اس پسماندہ اور خستحال سکول کے اوپر بھی توجہ دے اور اس کو بھی اپ گریڈ کر کے یہاں کے جو مستقبل کے معمار یہاں پر زیر تعلیم ہیں ان پر رحم کریں۔ نذیر ایڈوکیٹ صاحب نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے واقعی بے شمار پروجیکٹ دیے ہیں، جس پر وہ قابل صد تحسین ہیں، داد کے مستحق ہیں، لیکن شاید یہاں کے پسماندہ علاقے کے پسماندہ لوگوں نے اب تک جا کر کے ان سے ریکویسٹ نہیں کی ہوگی، یا پھر نذیر ایڈوکیٹ صاحب کی نظروں سے یہ سکول اوجھل رہا ہوگا، جس کی وجہ سے آج تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا۔ اس موقع کے اوپر میں نذیر ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سکول کے اوپر بھی رحم کھائیں، اس کے اوپر دست شفقت رکھیں، یہاں کے جو پسماندہ علاقے کے پسماندہ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی اپنا دست شفقت رکھیں اور اس سکول کو بھی اپنے قدم بوسی کا شرف بخشتے ہوئے یہاں پر آ کر کے اس سکول کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کریں۔ اس کے علاوہ اس علاقے کے جو بھی مسائل ہیں، روڈ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے اور دیگر جو مسائل ہیں، وہ یہاں پر آ کر کے لوگوں سے سنیں اور ان مسائل کو حل کریں، تو اہل علاقہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب کے بےحد مشکور ہوں گے۔ اس میں توقع کرتا ہوں نذیر ایڈوکیٹ صاحب سے، جو کہ خدا ترس انسان ہیں اور عوام کا ایک درد رکھنے والے مخلص کے رہنما ہے، اس علاقے کے منتخب نمائندے ہیں، ان سے میں یہ توقع کروں گا کہ وہ یہاں ضرور تشریف لائیں گے اور آ کر کے وہ اس سکول کے اس سکول کو اپ گریڈ کر کے اس علاقے پر احسان کریں گے، تاکہ یہاں کے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے، بنیادی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔